السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا غفور رحیم اور رحم کرنے والا مہربان ہے۔ آج تعارف ہے سورہ النبا کا اور ساتھ ہی 30واں سپارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ نام میں سورہ مبارکہ کے نام کا اگر بات کیا جائے تو النبا ہے جو دوسری آیت سے ماخوذ ہے۔ اس کے علاوہ اسے سورہ اما یعنی اما یتساءلون اور التساؤل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 2 رکوعوں اور 40 یا 41 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 173 اور حروف کی تعداد 970 ہے۔ نزول با اتفاق علماء یہ عہد نبوت کی ابتدا میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مضامین کی طرف غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ویسے تو اہل مکہ کے لیے حیرت انگیز تھی۔ وہ لوگ حضور کی باتیں سنتے اور حضور کے اعمال کا مشاہدہ کرتے تو ان پر عجیب قسم کی سراسمے کی طاری ہو جاتی۔ سب سے زیادہ جس چیز نے انہیں پریشان کر رکھا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ اس جہان بو کے بعد ایک اور جہان بھی ہے۔ اس چند روزہ زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی بھی ہے جس کی انتہا نہیں۔ قیامت کے دن انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو قبروں سے نکال کر رب کائنات کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے۔ وہاں ان سے ان کے چھوٹے بڑے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ ان کی عقل جس کی دقیقہ سنجی پر انہیں بڑا گمانڈ تھا اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ ہزاروں صدیوں کی پہنائیوں میں ان کی مشت غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کون جمع کرے گا، پھر ان میں روح کیسے پھونکی جائے گی۔ وہ اس مسئلہ پر شب و روز غور کرتے اور آپس میں بحث و تمہیز کرتے۔ ان کے مجلسوں میں اس موضوع پر گرما گرم مذاکرے بھی ہوتے، لیکن وہ کسی صورت میں وقوع قیامت کو ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کر پاتے۔ اس نہ ماننے میں ایک نفسیاتی جھجک بھی تھی جو سدیرا بنی ہوئی تھی۔ اگر وہ وقوع قیامت کو تسلیم کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا سارا نقشہ تلپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس معاشرے میں انہیں لوٹ کھسوٹ کی جو آزادی میسر تھی، عیش و طراب کی محفلیں جن میں مہوش اور بدمست جوانیاں ساری رات مہوئے رقص رہا کرتی تھیں، بادا و ارغوانی کے بلورے جام مصروف گردش رہتے، جہاں کسی ضرورت مند کا استحصال مباح تھا، جہاں قرض خواہ اپنے مقروض سے من مانی شرح پر سود لیا کرتا تھا۔ اگر وہ روز حساب پر ایمان لاتی ہیں تو ان کے تمام لغویات سے دستکش ہونا پڑتا ہے جس کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ اس سنگ گراں کو ان کی راہ سے ہٹانے کے لیے قرآن کریم میں متعدد بار بڑے زور و شور سے بڑے زوردار دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ غور کیجئے ذرا آج کے اس دور میں کیا یہ زمانہ جاہلیت سے کچھ ڈیفرنٹ ہے؟ میرے خیال میں تو ہرگز نہیں۔ وہی جس بات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہی لغو باتیں آج کے دور میں بھی جاری و ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں دین کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی یہی موضوع زیر بحث ہے۔ پہلے تو ڈوک ٹوک الفاظ میں یہ بتا دیا کہ تمہارے انکار سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی، قیامت ضرور برپا ہوگی، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور اس کا اعتراف بھی کرو گے، لیکن اس وقت تمہارا قیامت پر ایمان لانا تمہیں جہنم سے نہ بچا سکے گا۔ پھر ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ ان کے منتشر زروں کو کیسے جمع کیا جائے گا۔ بتایا کہ ان زروں کو جمع کرنے والا قادر مطلق اور حکیم و علیم خدا ہے جس کی قدرت اور حکمت کے جلوے قدم قدم پر اس کی کبریائی کی گواہی دے رہے ہیں۔ جو ایسے مغیر العقول کام سر انجام دے سکتا ہے، اس کے لیے تمہیں از سر نو زندہ کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد قیامت برپا کرنے کی حکمت بتائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ساری عمر لوگوں پر ظلم و ستم کرتا رہے، غریبوں کو لوٹتا رہے، داد عیش وصول کرتا رہے، اپنے خالق کی نافرمانی کرتا رہے اور دوسرا شخص ساری عمر بنی نوع انسان کی خدمت کرتا رہے، دکھیوں
کی غمگساری، محتاجوں کی امداد، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتا رہے، اپنے رب کریم کی اطاعت سے سر منہ انحراف نہ کرے۔ ان دو شخصوں کے عملوں میں اتنے سنگین تفاوت کے باوجود اس کا نتیجہ یکساں رہے، اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بتا دیا کہ قیامت برپا کرنے میں حکمت الہی یہ ہے کہ بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا دی جائے گی اور نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا۔ آخر میں اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دیا جس میں اکثر کفار مبتلا تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو اس روز بھی اللہ کی نعمتیں ہمیں ہی ملیں گی، ہمیں جو عزت اور سرفرازی اس دنیا میں نصیب ہے قیامت کے دن بھی یہ ہمیں نصیب ہوگی۔ ہمارے جاننثار خدام اور وفادار ملازم اس وقت ہمارے ارد گرد حلقہ زن ہوں گے۔ اگر کسی فرشتے نے ہماری طرف دست تدائی دراز کیا تو ہمارے درجنوں جوان سال اور بہادر بیٹے ان کو مزہ چکھا دیں گے، اور یہ ہمارے بت جن کو ہم پرستش کرتے ہیں قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، اس لیے ہمیں دوزخ کا کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں۔ ان کم نگاہوں کو بتا دیا کہ اس قسم کی خام خیالیوں کو اپنے دل سے نکال دو، وہاں کسی کی مجال نہ ہوگی کہ دم مار سکے۔ شفاعت کے لیے وہی زبان کھول سکے گا جس کو رحمان و رحیم نے منصب شفاعت پر سرفراز کیا ہوگا۔ تمہارے یہ بت اس روز خود دوزخ کا ایندھن بنیں گے، تمہاری نجات کا انہیں کب خیال ہوگا؟ آخر میں تنبیہ فرما دی کہ آج رائے حق اختیار کر لو، اس فرصت کو غنیمت جانو، ورنہ قیامت کے روز تمہاری حالت اتنی ناگفتابہ ہوگی کہ تم اپنی زندگی سے بیزار ہوگے اور بصد حسرت یہ کہہ رہے ہوگے کہ یا لیتنی کنتا ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ یہ تھا تعارف سورہ النبا کا۔ ترجمے کے مطابق آیت نمبر 1۔ وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ کیا وہ اس بڑی اور اہم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں؟ یقیناً وہ اسے جان لیں گے، پھر یقیناً وہ اسے جان لیں گے کہ قیامت برحق ہے۔ آیت نمبر 5 تک کا ترجمہ۔ تفسیر کے مطابق یہ سورت ان صورتوں میں سے ایک ہے جو اللہ نے نبوت اور آغاز دعوت کی ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خماگیر انقلاب کے داعی بن کر تشریف لائے تھے، اس کی کامیابی کا انحصار عقیدہ قیامت پر تھا، اور اس عقیدہ کو تسلیم کرنا کفار کے لیے از حد مشکل تھا۔ کیوں مشکل تھا؟ یہ تعارف میں بتا دیا گیا۔ اس لیے اس صورت میں بھی قیامت کے بارے میں کفار کی غلط فہمیوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ رب کریم یہ چاہتا ہے کہ ابھی بھی وہ ایمان لے آئیں اور سچے دل سے توبہ کریں اور قیامت اور اس کے رسولوں پر یقین کریں تاکہ ان کی مغفرت کی جا سکے، مگر وہ بدبخت ایسے ہیں کہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں بیان فرمایا جاتا ہے کہ ان کے لیے از حد مشکل تھا، اس لیے اس صورت میں بھی قیامت کے بارے میں کفار کی غلط فہمیوں کو دور کیا جا رہا ہے، اور ان کے سامنے اپنی قدرت کاملہ کے ایسے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ اگر وہ تعصب سے بلند ہو کر ان میں غور کریں تو انہیں وقوع قیامت پر یقین آ جائے، اور اس کے انعقاد میں جو گناگوں حکمتیں ہیں وہ بھی آشکارا ہو جائیں۔ یعنی پوچھا جا رہا ہے کہ یہ مکہ کے سردار کس موضوع پر تبادلہ خیال کرتے رہتے ہیں، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ دوسری آیت میں خود بتا دیا کہ یہ بحث تمحیص، یہ چہمگوئیاں ایک بڑی اہم خبر کے بارے میں ہو رہی ہیں۔ علامہ راغب لکھتے ہیں کہ نبا اس خبر کو کہتے ہیں جس میں بہت بڑا فائدہ ہو، اس کو پھر عظیم کی صفت سے موصوف کیا، یعنی یہ خبر معمولی قسم کی نہیں جس کا جاننا نہ جاننے کے برابر ہو، بلکہ اس خبر کا بہت بڑا فائدہ ہے اور یہ اپنی ذات میں بہت ہی بڑی اور اہم خبر ہے۔ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد قیامت کے وقوع کی خبر ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ ان کی چہمگوئیاں اور بحث و تمحیص کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اس کے بارے میں وہ متفق رائے نہیں ہیں بلکہ بات بات کی بولیاں بول رہے ہیں، اس کے بارے میں ان کی آراء کے اختلاف کی کوئی حد نہیں۔ بعض لوگ وقوع قیامت کو اس لیے ناممکن کہتے ہیں ان
کے نزدیک یہ عالم قدیم ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ نیلگوں آسمان، اس میں آویزاں اربوں چمکتے دمکتے ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ فلک بوس پہاڑ، یہ مختلف عناصر، یہ سب چیزیں ہمیشہ ہمیشہ یوں ہی برقرار رہیں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں مزید اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔